السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 160 یعنی 160 نمبر کی سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اس سورت کے اندر پچھلے کئی آیتوں سے لگاتار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کے قوم کے لوگوں کے جو واقعات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور درمیان میں 2 ایسی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی جن آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو اور خاص طور سے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے یا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آئے یا جو آج کے ڈیٹ میں یہودی ہیں، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اگرچہ تم موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان رکھتے ہو، اگرچہ تم توریت کے ماننے والے ہو، لیکن یاد رکھو چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ماننے والا انسان ہو، حتیٰ کہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام انسانیت کی طرف بھیجے گئے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ایمان لا کر کے صرف بس نہیں کرنا کہ ہمیں ایمان لے آئے، بس نہیں، بلکہ ایمان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ان کو دنیا میں کامیابی چاہیے اور آخرت میں سربلندی چاہیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سی شریعت لے کر کے آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اگر آپ کسی سے بھی سوال کریں گے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی قرآن کریم کی تفسیر اور تشریح اور توضیح جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ان دونوں چیزوں کی پیروی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کی روشنی میں جس طرح سے انہوں نے ایمان لایا ویسے ایمان لانا، جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھا اسی طرح سے ان کی باتوں کو سمجھنا، اور جس طرح سے ان لوگوں نے اتباع کیا اس طرح سے اتباع کرنا، یہ یہودیوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی 2 آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور ان کے قوم کا جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا اور ہر خاندان کی الگ الگ ایک جماعت بنا دی، ایک گروہ بنا دیا۔ یہ جو اسباط کا جو لفظ ہے یہ اصل میں پوتوں کے بارے میں آتا ہے، بیٹا کے بعد جو پوتا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسباط کا لفظ آتا ہے، لیکن یہاں پر اسباط جو ہے وہ جماعت اور گروپ کے معنی میں۔ بنی اسرائیل یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام، اور بنی اسرائیل جو ان کے اولاد، یعنی بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے ان کا ایک الگ الگ قبیلہ مقرر کیا، اور مقرر کرنے کے بعد ان میں سے 12 جو ہے نقیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام نے مقرر کیا، اور یہ کام موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے پورے بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی، ایک ایک کی گنتی کی گئی کتنے لوگ ہیں، کون آدمی کس خاندان سے ہے، کس قبیلے سے ہے۔ اس طرح سے 12 قبیلے مقرر ہوئے اور ہر قبیلے کا ایک نقیب، ایک ذمہ دار، ایک نگراں مقرر کیا۔ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ اپنے قبیلے کے لوگوں کی تمدنی، تہذیبی
اور ان کی جو دینی معاملات ہے اس کے اوپر ہمیشہ نظر جمع کر کے رکھی، ان کو راہ راست پر ہمیشہ لگا کر کے رکھی، اور پھر ان 12 خاندانوں میں سے ایک خاندان کا ایک جو سردار تھا اس کو تمام کے اوپر نگراں مقرر کیا کہ وہ ہر ایک کی دیکھ ریکھ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں تقسیم کر کے ہر خاندان کا الگ الگ نقیب مقرر کر دیا۔ محترم سامعین کرام، یہ سارا کا سارا واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا واقعہ جب فرعون کے ظلم کے پنجے سے نجات پا کر کے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نکل رہے تھے تو ان لوگوں کو کہا گیا تھا کہ ملک شام پر فلسطین کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور وہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کا جو تم کو وارث بنایا ہے اس کا وارث بننا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم لڑائی نہیں کر سکتے، جائیے آپ اور آپ کا جو رب ہے وہ لڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر وادی سینا کے اندر 40 سال تک کے لیے بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تو وہ 40 سال تک اسی میں رہنا، بہت بڑی وادی سینا 40 سالوں تک اس میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ بے آب و گیاہ وادی ہے، پانی پینے کے لیے کہیں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب پیاس لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے جب پانی طلب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ پتھر کے اوپر پتھر ہے اس کے اوپر تم کو لاٹھی مارنا ہے، عصا مارنا ہے۔ لاٹھی مارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، 12 چشمے۔ اور اللہ نے فرمایا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر ایک نے جان لیا کہ ہم کو یہاں سے لینا ہے پانی۔ اس کے بعد آگے مزید فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ان کے اوپر ہم نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اور ان کے اوپر من سلوہ نازل فرمایا اور کہا کہ یہ جو پاکیزہ چیز تم کو روزی میں دیا گیا اس کو کھاؤ پیو۔ اللہ نے آگے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ ان لوگوں نے اپنا ہی بگاڑا۔ محترم سامعین کرام، یہ جو پوری آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کے ضمن میں جو تشریح اور تفسیر ہے وہ یہ کہ 40 سالوں تک کے لیے جب وادی سینا کے اندر بنی اسرائیلیوں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تو وہاں پر پینے کے لیے پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، کھانے کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی، اور رہنے کے لیے کوئی مکان بھی نہیں تھا۔ اور یہ 3 ایسی بنیادی ضرورتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہونا، یہ 3 بنیادی ضرورتیں انسان کی زندگی میں ہر حال میں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم کیا، ان کے حال پر رحم کیا، اور سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب بھی تیز دھوپ نکلتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بادل کو سایہ فرما کر دیتا، بادل آ کر کے سایہ کر دیتا تھا، اور وہ بارش بھی نہیں برساتا تھا، بس سایہ کیے ہوئے رہتا تھا، اور اس طرح سے لاکھوں آدمیوں کے رہنے سہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کے اندر ٹھکانہ بنا دیا۔ سامعین کرام، جب پانی کی ضرورت محسوس ہوئی، قوم نے کہا کہ ہم کو پانی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ پتھر پہ آپ عصا ماریے، لاٹھی ماریے، 12 چشمے نکل پڑے۔ 12 خاندان تھے، 12 چشمے نکلے، سب کو بتا دیا گیا کہ اس چشمے سے آپ کو پانی پینا ہے، اس چشمے سے آپ کو پانی پینا ہے، اس چشمے سے آپ لوگوں کو پانی پینا ہے، تاکہ کسی میں جھگڑا نہیں ہو، سب اپنے اپنے جگہ پر پانی پیتا رہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو بادل جو سایہ پگن ہوا تھا 1-2 دن کے لیے نہیں، 1 ہفتے 2 ہفتے کے لیے نہیں، 1 مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں، 40 سالوں کے لیے۔ جب بھی دھوپ نکلتی تھی بادل آ کر کے اس کو شیڈ بنا دیتا تھا، جب بھی پانی کی ضرورت محسوس ہو وہ لگاتار 40 سالوں تک وہ چشمہ بہ ہی رہا ہے، 40 سالوں تک وہ چشمہ بہ ہی رہا ہے۔ اور کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی تو 40 سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر من سلوہ کا نزول کیا لگاتار۔ اب آپ سوچ لیجیے کہ لاکھوں کی تعداد میں آدمی اور ان کے لیے پانی کا انتظام اور کھانے کا انتظام
اگر کسی بادشاہ کے ذمہ ہو، کسی حکومت کے ذمہ ہو تو سوچیے کتنا صرفہ آئے گا، کتنا خرچہ آئے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحم و کرم بنی اسرائیل کے اوپر کیا اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو منت سلوہ نازل ہوتا ہے اس کو اسٹاپ نہیں کرنا ہے، بس آج کھائیے ختم کیجئے، کل پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمائے گا. اللہ نے آگے فرمایا وما ظلمونا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑا، لوگوں کا خود اپنا بگڑا. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی جو مدینے کے اندر تھے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر آج آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، آپ کا خود بگڑے گا. اور مسلمانوں کو بھی یہی بات کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا جائے اور آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر کے سنایا جائے، اس کے باوجود آپ دائیں بائیں کرنا شروع کریں گے اس میں اللہ کا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، خود آپ کا بگڑے گا، اللہ کا کیا بھی نہیں بگڑنے والا ہے. مسلمانوں کے لیے یا انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنا سنوارنا چاہتے ہیں اور اگر اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ادھر ادھر کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کی اتباع اور پیروی کریں، تبھی جا کر کے ان کی دنیا بھی بنے گی، تبھی جا کر کے ان کی آخرت بھی بنے گی، وگرنہ کچھ بھی بننے والا نہیں اور اللہ کا کچھ بھی بگڑنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.